بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور 5 وقت کی نماز کا کیا سبب ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب آدم نے اس درخت ممنوع سے کھایا اور بہشتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا، ان کا جسم جو چاندی کی مانند چمکتا تھا کالا اور گہرا ہو گیا۔ اس بنا پر وہ پریشان رہنے لگے اور روتے رہتے تھے۔ جبرائیل نازل ہوئے اور حکم دیا کہ چونکہ انہوں نے ہاتھوں کو دراز کر کے پھل توڑا ہے لہٰذا ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئیں، اور چونکہ ایک غیر شائستہ عمل کے مرتکب ہوئے ہیں لہٰذا ہاتھ کو سر پر رکھ کر مسح کریں، اور چونکہ اس درخت کی جانب قدم بڑھایا ہے لہٰذا اپنے پاؤں کا مسح کریں اور اس طریقے سے وضو کریں۔ نماز عصر کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور انہیں بہشت سے باہر نکال دیا گیا، لہٰذا نماز وقت عصر جناب آدم اور ان کی اولاد پر قیامت تک واجب رہے گی۔ نماز عشاء اور 2 رکعت نماز صبح اور نماز ظہر جناب آدم علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر ادا کی، اور خدا نے قیامت تک ان کی اولاد پر یہ نماز واجب قرار دے دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال میں 30 دن ہی کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ یہودیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کس بنا پر خدا نے آپ کی امت پر 30 دن کے روزے واجب کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جناب آدم نے اس درخت ممنوع سے کھایا تو وہ غذا 30 دن تک ان کے شکم میں موجود رہی، پھر مکمل طور پر ہضم ہو گئی اور اس کے اثرات ختم ہو گئے، لہٰذا 30 دن روزے ان کی ذریت پر واجب کیے گئے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کے کھانے سے جو لذت اٹھائی ہے اس کے برابر دنوں میں بنی آدم بھوک اور پیاس کا مزہ چکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں خواتین سال میں 1 بار حائضہ ہوا کرتی تھیں؟ مرحوم مجلسی حیات القلوب میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 700 خواتین نے حجاب سے باہر آ کر مردوں کی محفل میں شرکت کی تو خداوند عالم ان پر غضبناک ہوا۔ اس وقت وہ سال میں 1 بار حائضہ ہوتی تھیں اور اس مدت کو وہ گھر میں اکیلے ہی بسر کرتی تھیں اور کوئی ان کے ساتھ کھانے یا نشست میں شریک نہیں ہوتا تھا جب تک حیض سے پاک نہ ہو جاتی۔ خدا نے ان کے اس برے عمل کے نتیجے میں انہیں مہینے میں 1 مرتبہ خون یعنی حیض میں مبتلا کر دیا، جیسا کہ آج بھی خواتین اس طریقہ عادت میں مبتلا ہیں، اگرچہ انہوں نے توبہ کر لی تھی لیکن عذاب ان سے ہٹایا نہیں گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی زمین کو ام القری یعنی زمینوں کی ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ جب خداوند عالم نے زمین کو خلق کیا تو اس سے قبل زمین پر پانی پانی تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں آیت شریفہ کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ہر جگہ پانی جلوہ نما تھا کہ 25ویں ذکات کے دن خدا نے بہشت کے دروازے کے نیچے سے زمین کو باہر نکالا اور پانی پر پھیلا دیا۔ اسی طرح وہ دن دہول ارض کے نام سے معروف ہو گیا، یعنی وہ دن جب پانی پر زمین کو پھیلایا گیا۔ یہ دن اسلام میں بے حد قابل احترام ہے اور اس کے کافی اعمال ذکر ہوئے ہیں۔ مکہ کی زمین کو اس لیے ام القری زمینوں کی ماں کہا جاتا ہے کہ مکہ کی زمین کے نیچے سے زمین کو بچھانا شروع کیا گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں جہنم کا تابوت کہاں ہے اور اس میں کون لوگ ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جہنم میں ایک وادی ہے جسے سقر کہتے ہیں، جس دن سے خدا نے اسے خلق کیا ہے اس نے سانس نہیں لیا ہے۔
اگر اس کی ایک کھڑکی دنیا کی جانب کھول دی جائے تو اسی وقت ساری روئے زمین کو جلا کر رکھ دے۔ اور اہل جہنم اس وادی کی گرمی سے خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس پہاڑ کے درمیان ایک درہ ہے کہ جس کے عذاب کی شدت اور عفونت سے اس درے کے لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس درے میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر آگ کا بنا ایک تابوت ہے کہ جس کے عذاب اور عفونت سے اس کنویں کے لوگ خدا سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس تابوت میں 7 افراد سخت ترین عذاب میں مبتلا ہیں۔ 5 افراد کا تعلق پچھلی امت سے ہے، جن میں پہلا شخص آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے، جس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور آتش پرست بن گیا۔ دوسرا شخص نمرود ہے، جس نے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی۔ تیسرا شخص فرعون ہے، جس نے کہا میں خدا ہوں۔ چوتھا شخص وہ یہودی تھا جس نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہونے سے روک دیا اور انہیں یہودیت پر باقی رکھا، اور آج بھی اس دین کے تابع افراد موجود ہیں۔ 5واں شخص پولس ہے، جس نے لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو دین نصرانیت چھوڑنے اور دین اسلام قبول کرنے سے روک دیا۔ باقی 2 افراد کا تعلق اس امت سے ہے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو ان کے حقیقی جانشین کی طرف نہ جانے دیا تاکہ وہ گمراہی سے نجات پائیں، جیسا کہ آج بھی لوگ ضلالت اور گمراہی پر ہی باقی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں شیعہ میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ شیعوں کی صفات حضرت علی علیہ السلام کی زبانی۔ نمبر 1، مومن انسان کو عقل مند اور ہوشیار ہونا چاہیے۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار رہنے چاہیے، اگرچہ غمگین اور افسردہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، اس میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا اور وہ گالی نہیں دیتا، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے۔ نمبر 3، وہ کسی مقام اور ریاست کا خواہاں نہیں ہوتا اور پروقار اور پرسکون طریقے سے چلتا ہے اور خدا کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ نمبر 4، مصیبت میں صبر کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ نمبر 5، اگر خدا کی جانب سے اسے غربت اور تنگی ملے تو بھی خوش رہتا ہے۔ نمبر 6، اس کا اخلاق اور میل جول اچھا ہوتا ہے، اس سے کسی کو اذیت نہیں پہنچتی اور کسی کی بے احترامی اور بے ادبی نہیں کرتا ہے۔ نمبر 7، مسکراتے وقت تبسم کرتا ہے اور کہکا نہیں لگاتا۔ نمبر 8، جب کسی سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کا مقصد اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، کسی کے علم یا جہالت کا امتحان لینے کی خاطر نہیں پوچھتا۔ نمبر 9، اس کا دل مہربان ہوتا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، کاموں کی انجام دہی میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور اس کی گفتگو میں مٹھاس پائی جاتی ہے۔ نمبر 10، جب کسی کے پاس آتا ہے تو اسے زحمت میں نہیں ڈالتا اور کبھی غصہ اس پر طاری ہو جائے تو انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نمبر 11، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے اور فضول بات نہیں کرتا۔ نمبر 12، خدا کی جانب سے جو بھی اسے عطا ہو اسی پر راضی اور شکر گزار رہتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے ماتحت افراد پر سختی نہیں کرتا۔ نمبر 13، ہر قسم کے حالات میں دین کا مددگار اور مسلمانوں کی مدد کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔